امت کو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا بیٹی بات کیا ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا بابا ذرا ایک بار اتر کے آئیے، مجھے پیار کرنا ہے۔ میرے حسین کہتے بیٹی ایسے ہی بتا دو، میں سوار ہو چکا ہوں۔ کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہ تھا، غازی عباس گئے میں نے روکا نہ تھا۔ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کبھی نہیں روکوں گی، بس ایک بار سواری سے نیچے اتر کے آ جائیے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے اتنا سنا ہے۔ سواری موڑی ہے سکینہ کی طرف، جب پہنچے ہیں قریب دل میں خیال یہ تھا آج حسین آخری بار بیٹی کو پیار کرنا ہے۔ سکینہ کوئی عام سکینہ نہ تھی، یہ سکینہ حسین کے گلے کا تعویذ تھی۔ یہ سکینہ وہ ہے جسے نیند تب آتی تھی جب حسین کے سینے پہ سر ہوتا تھا۔ یہ سکینہ وہ ہے جو حسین کی صبح بات میں ہوتی تھی، سکینہ پہلے آ جایا کرتی تھی۔ آج سکینہ سے جدائی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی یہ تاریخی کاری نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ حق اہل بیت کا ہے، یہ قربانی انہی کا حصہ تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ آئے ہیں قریب، دل میں خیال ہے حسین آج آخری بار بیٹی کو سینے سے لگانا ہے، خوب کٹ کے پیار کرنا ہے۔ جیسے سواری پہ آئے ہیں، قریب آئے، سواری سے اترنے کے بعد سینے آیا، دور سے بازو پھیلائے، کہتے آ سکینہ میرے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر، بیٹی ہو تو پھر ایسی ہو جیسے حسین نے بازو پھیلائے، آ بیٹی میری سینے سے لگ جا۔ حضرت سکینہ کہتی ہے بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے آپ کے بازو تھک چکے ہیں، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اپنا بوجھ اٹھا کر کے آپ کے بازوؤں کو تھکانا نہیں چاہتی۔ اے میرے باپ، اگر میرا قد اونچا ہوتا تو میں یہ تکلیف بھی آپ کو نہ دیتی۔ اللہ اکبر، بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ حضرت سکینہ کہتی ہے بابا اگر میرا قد اونچا ہوتا تو میں آپ کو یہ تکلیف نہ دیتی۔ بیٹی کون سی تکلیف؟ کا بابا بس ایسے جھک جائیے جیسے نماز میں رکوع کرتے ہو، اب ذرا دل تھام کے سننا۔ آج تجھے بتاؤں ڈھول بجانے کا نام حسینیت نہیں ہے، باجے گاجے کرنے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ آکے بیٹھ رضویوں کی محفل میں، تجھے پتا چلے گا حسینیت کسے کہتے ہیں۔ اگر دل روئے حسن کہتے ہیں، آنکھ رو جائے تو حسین کہتے ہیں۔ وہ تھا علی بیٹے کا سینہ چوم رہے تھے، اور ایک دن وہ تھا کہ کربلا کے میدان میں میرا حسین اصغر کو گود میں لیے کھڑا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اصغر کو گود میں لیے کھڑے ہیں۔ شہربانوں نے کہا تھا حسین ہو سکتا ہے یزیدی کل یہ کہہ دے ہمیں 6 ماہ کے بچے کی پیاس کا پتہ نہ تھا، اگر پتہ ہوتا تو ہم پانی پلا دیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگی حسین اصغر کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے میرے اصغر کو پانی دے دے، میرے اصغر کی عمر دیکھ کے ان کو ترس آ جائے۔ میرے حسین نے فرمایا تھا شہربانو اگر انہیں ترس آتا تو میرے اکبر پہ آتا، انہیں ترس آتا تو میرے قاسم پہ آتا، انہیں ترس آنا تھا تو میرے اون و محمد پہ آتا، اور جنہوں نے میرے اون و محمد پہ ترس نہ کھایا وہ میرے اصغر پہ کیا ترس کھائیں گے۔ پھر بھی فرمانے لگی حسین کم سے کم آخری حد تو قائم ہو جائے گی، کم سے کم کوئی یہ تو نہ کہہ سکے گا کہ ہمیں اصغر کی پیاس کا پتہ نہ تھا۔ میرے حسین نے کہا ٹھیک ہے، جب نہیں مانگتی تو لاؤ۔ حسین نے اپنے اصغر کو ایسے گود میں لیا ہے جیسے قرآن کا قاری قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ آپ نے اصغر کو سینے سے لگایا، دھوپ شدت کی تھی، اپنے مصطفیٰ کی چادر بیٹے کے سر پہ ڈالی ہے، چھپا کے سینے سے لگا کے چلے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا دیکھو حسین ڈر گیا ہے، اب جان کی معافی مانگنے کے لیے قرآن کو سینے سے لگا کے لا رہا ہے، اب قرآن دکھا کر کے جان کی خیرات مانگے گا۔ میرے حسین جب ان کے سامنے پہنچے ہیں تو لوگوں نے کہا لگا کے کہا تھا حسین اب قرآن لے کے آئے ہو کیا فائدہ، اب تو اکبر بھی جا چکے ہیں، قاسم بھی جا چکے ہیں، اور محمد بھی جا چکے ہیں، عباس بھی شہید ہو چکے ہیں، اب کیا فائدہ قرآن لانے کا۔ میرے حسین نے چادر ہٹائی، فرمایا ظالمو حسین قرآن لے کے نہیں آیا ہے، حسین اپنی جان لے کر کے آیا ہے۔ یہ کہہ کے جیسی چادر ہٹائی ہے، اللہ اکبر، اصغر کے چہرے پہ یزیدیوں کی نظریں پڑی ہیں، خدا کی قسم ہاتھ کانپ گئے تھے جیسے ہی اصغر کے چہرے پہ نظریں پڑی ہیں، سب کی تلواریں جھک گئی تھی۔ عمر ابن سعد کے
माथे पे पसीना कि एक असगर तारीख करबला बदलने वाला है, कहीं ऐसा ना हो ये सब छोड़ के इसके कदमों में ना चले जाए। उसने हुरमला को इशारा किया कि चलती कर, हुसैन का रुख इधर है, आखिरी तीर चला ताकि हुसैन की गोद का आखिरी कड़ी भी खत्म हो जाए। जैसे इतना कहा है अमर इब्ने साद जिसके निशाने का जवाब बना था, जैसे उसने तीर कमान संभाला है और अपना निशाना लगाया है, अल्लाह अकबर, जैसे निशाना लगाया हाथ कांपे, तीर गिर जाता है, फिर तीर संभाला है, 3 मरतबा हाथ कांपे है, 3 मरतबा तीर गिरा है। अमर इब्ने साद ने कहा था बड़ी बड़ी जंगें लड़ी है, तेरे हाथ नहीं कांपे, बड़े बड़े बहादुरों का मुकाबला किया, तेरे हाथ नहीं कांपे, आज तेरे हाथ क्यों कांप गए? अल्लाह अकबर, उसने कहा आज भी बहादुर हूँ, आज भी ताकत है, आज भी निशाना है, काफिर तीर क्यों नहीं चलाता? उसने कहा निशाना तो लगाता हूँ, लेकिन जब मैं निशाना लगाता हूँ मेरी नजर हुसैन के खेमे की तरफ जाती है, एक छोटी सी बच्ची है, जब मैं निशाना लगाता हूँ हाथ उठा के कहती है जालिमो मेरे अस्कर की तरफ तीर ना चलाना, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा है। का बच्ची का चेहरा देखता हूँ तो मेरे हाथ कांप जाते हैं। उसने कहा जल्दी कर, आंखें बंद करके निशाना लगा, आंखें बंद करके तीर चला है, वो तीर इमाम के बाजू को पार करके अली असगर के उल्कूम के पार हुआ है। हुसैन ने शहजादे को देखा, एक उछाला लिया अली असगर ने, मेरे हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, बेटे को जमीन पर लेटाया और दामन झाड़ के कहा था मालिक ले मेरी आखिरी गोद का ये फूल भी तेरे हवाले है, बस इतना बता तू हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है? हुसैन ने शहजादे को उठाया, और तुम्हें क्या लगता है ये खेल है? बहुत आसान है कह के गुजर जाना कि करबला में शहादतें हुई। तुझे क्या लगता है वो कभी अपने बेटे को कब्र में उतार के देख, तुझे पता चलेगा करबला क्या है। बेटे वाले मेरी बात समझेंगे जिनको खुदा ने बेटे दिए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन जब लाए ना, शहरबानों ने कहा हुसैन क्या हुआ? फरमाने लगे लो शहरबानों आज के बाद तुम्हारा असगर पानी नहीं मांगेगा। इनके जिगर पत्थर के नहीं थे, खुदा की कसम ये तो वो थे जो दुश्मनों की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। कैसे इन्होंने अपनों के गलों में तीर उतरते देखे होंगे। खेमे में लेकर के आए, शहरबानों कहने लगे हुसैन सुबह से अब तक कोई कब्र बनाने का मौका न मिला, कम से कम एक काम कर जाइए, मेरे असगर की कब्र अपने हाथ से बना जाइए। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात कही मेरे हुसैन ने कहा तो ठीक है तुमने। खेमे के पीछे हुसैन अपने बेटे को लेकर के आए। तारीख में किसी बाप ने अपने बेटे की ऐसी कब्र नहीं बनाई होगी जैसी कब्र मेरे हुसैन ने अपने बेटे की बनाई है। मेरे हुसैन ने तलवार से मिट्टी से गड्ढा खोदना शुरू किया। आज हमारे तुम्हारे बच्चे भी इंतकाल करते हैं, तख्तों वाली भी कब्रें होती है, बगली कब्रें भी होती है। खुदा करे कोई बाप इतनी मजबूरी में अपने बेटे की कब्र ना बनाए जैसी कब्र मेरे हुसैन ने अपने बेटे की बनाई है। आपने अपनी तलवार से मिट्टी हटाना शुरू की, कब्र गहरी करने लगे। इतने में अमर इब्ने साद की आवाज आ गई, हुसैन बाजुओं की ताकत खत्म हो गई या कोई लड़ने वाला नहीं रहा। मेरे हुसैन ने इतना सुना, अपने लाल का मत्था चूमा, कब्र में रख के कहने लगे असगर ये कौम अब कब्र भी गहरी करने नहीं देती। आपने बेटे को कब्र में लटाया और जब रेत हाथ में ली ना, इतनी गर्म रेत थी कि मेरे हुसैन कभी बेटे को देख रहे थे, कभी रेत को देख रहे थे। वो जानते हो माँ बाप को छोटे बच्चे प्यारे होते,
मगर हुसैन का तो एक एक फूल दीन के लिए कुर्बान हो चुका। हाँ, आपने जब मिट्टी डालना शुरू की ना, एक बार तो मेरे हुसैन के हाथ भी रुक गए, दोबारा आपने चेहरा फेरा और मिट्टी डाली, सीने तक मिट्टी आई, अभी चेहरा बाकी था, हुसैन के हाथ रुक गए। फिर आवाज आई, हुसैन क्या अब हिम्मत जवाब दे गई? मेरे हुसैन ने क्यों चेहरा फेरा और मिट्टी तेजी से बेटे की कब्र पर डाली, कहा जाओ असगर, अब आखिरी बार तुम्हारा खुदा हाफिज है, उनका नाना से मिलना तो मेरा भी सलाम कहना, अपने परिवार का जो हाल देखा है वो जाके नाना से बयान करना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुसैन जल्दी से उठे, खेमे में आए और आने के बाद आपने फरमाया, आवाज दे के कहते हैं, ज़ैनब जी भैया, आज आखिरी बार बाबा अली बन के मेरा माथा चूम ले, आज आखिरी बार भाई हसन बन के मेरे सर पे अमामा रख दे, आज आखिरी बार बाप अली बन के मेरे हाथ में तलवार दे दे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब आई, तारीख बड़ी लंबी है, आई, आका हुसैन को सवार किया। अब जरा सुनना, जब सवार किया आका हुसैन को, अल्लाह अकबर, सवार हुए हुसैन, उसके बाद खेमे से जब जाने का इरादा किया, जानते हो हुसैन जिस घोड़े पे सवार थे उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? बोले मुर्तजिज। ये कौन सा घोड़ा था? मुर्तजिज यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने ये घोड़ा मुर्तजिज हजरत अली को तोहफे में दिया था, और फिर जब अली की मीरास तकसीम हुई तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। समझ गए ना? यही मुर्तजिज। और इसकी आदत थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो हवाओं से बातें करने लग जाता था। एड़ लगाने की देर होती थी, यह हवा से बात करने लग जाता था। आज हुसैन बैठे, मुर्तजिज को एड़ लगाई, आगे नहीं बढ़ा। दूसरी बार आपने इशारा किया, फिर नहीं बढ़ा। 11 मरतबा मेरे हुसैन ने घोड़े की लगाम खींची और एड़ लगाई। 11 मरतबा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन कहने लगे, मुर्तजिज ठीक है, मुझे मालूम है तू 3 दिन का प्यासा है, तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। कहने लगे, मैं अली का बेटा हूं मुर्तजिज, हम जानवरों पे भी ज्यादती नहीं करते, अगर तुझे नहीं जाना ना तो तेरी मर्जी है, और अगर जाना है तो फिर जल्दी चल। देख मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, अब यहाँ ठहरना अच्छा नहीं है, मुर्तजिज जल्दी कर। जब आगे ना बढ़ा, अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने लगाम छोड़ी और फरमाने लगे, मुर्तजिज तेरी मर्जी है, ले मैं तुझे इजाजत देता हूँ, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, जहाँ जाए तेरी मर्जी है। ये कह के जैसे ही आपने पैर निकाला है, उसकी जिस सीट पे बैठे थे, सीट छोड़ने का आपने इरादा किया है, अल्लाह अकबर, मारिखीन ने लिखा है, मुर्तजिज का कलेजा पानी पानी होने लगा। उसने कहा, तब मालिक अगर आज इजाजत ना मिली बोलने की, हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। उन्होंने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। लोग कहते हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत कैसे मिली? मैं कहता हूँ, नादान बता तो सही। अस्हाबे कहफ की जिंदगी देख, अगर वो कार के अंदर जाए तो कुत्ता भौंके, वो कहते हमारे साथ ना चल, कुत्ता कहता वो नहीं बोलने की ताकत है। अगर अस्हाबे कहफ को उसके कहने से कुत्ते को बोलने की ताकत मिल सकती है, तो मेरे हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत क्यों नहीं मिल सकती? अल्लाह अकबर। मुर्तजिज ने कहा था, मालिक मुझे बोलने की ताकत है, रब ने कुव्वत गोयाई थी। अब मुर्तजिज
عزیز نے کہا تھا حسین نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، میری پیاس تیرے اصغر سے زیادہ تو لگی ہے، میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ تو لگی ہے، میری پیاس شہربانوں سے زیادہ تو لگی ہے، میری پیاس ام رباب سے زیادہ تو لگی ہے۔ حسین میں نے اکبر کو پیاسے جاتے دیکھا ہے، حسین میں نے محمد کو جاتے دیکھا ہے، حسین مجھے پتا ہے تیرا اصغر پیاسا گیا ہے، حسین مجھے یہ بھی پتا ہے جتنے شہید گئے ہیں پانی کے بغیر گئے ہیں، مجھے شکوہ پانی کا نہیں، کافر چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حسین مڑ کے ذرا خیمے کی طرف تو دے، میرے حسین نے مڑ کے دیکھا ہے، حسین کی 7.25 سال کی سکینہ ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہی ہے مرتجز میرے باپ کو لے کے مت جانا، جو گیا کہ واپس نہیں آیا ہے، میرے باپ کو لے کے مت جانا، ٹھہر جا ابھی مجھے اپنے باپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ حسین نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، سکینہ کیا بات ہے؟ بیٹی اشارہ کر کے کہتی ہے ابا ایک بار ذرا نیچے آ جائیے، مجھے آپ کے ماتھے پہ پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اور پردیس جانے والوں جب پردیس جایا کرتے ہو، جب بیٹیاں راہوں میں کھڑی ہوتی ہے تب پوچھ باپ کے جگر پہ کیا گزرا کرتی ہے، اور جب تم پردیس سے فون کر کے کہتے ہو بیٹی کیا حال ہے تو بیٹی کبھی یہ نہیں کہتی ہے ابا مجھے یہ چاہیے، ابا مجھے یہ چاہیے، بیٹیاں یہ کہتی بابا تیرے بغیر گھر میں جی نہیں لگتا ہے، کب آئے گا، کتنے دن لگیں گے؟ جب بیٹیاں اتنا کہتی ہیں تو دل کرتا کہ اللہ پر دے دے، اڑ کے جائیں بیٹیوں کو گودوں میں کھلائیں۔ اور مجھے پتا تو صحیح ہم پردیس جاتے ہیں، بیٹیاں رستہ روک کے کہتی جا تو رہے ہو، وعدہ کر کے جاؤ کتنے دن میں آؤ گے، اور یار واپس جانے کے لیے جا رہے ہو، واپس آنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن بیٹیوں کا درد نہیں دیکھا جاتا۔ سلام کرو بیٹی ہوتی ہے، خدا کے واسطے کبھی بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو۔ بیٹیاں سارا دکھ خود اٹھا لیتی ہیں، کبھی باپ پہ دکھ نہیں دیکھ سکتی، باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، یہ بیٹی ہوتی ہے۔ تم نے نہیں سنا ایک باپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو 4 میلے نام کر دیا اور بیٹی کو کچھ نہیں دیا تھا، کچھ بھی نہیں دیا۔ 10 سال ہو گئے کبھی بیٹی کے دروازے تک نہیں گیا، بیٹی کے دروازے تک نہیں گیا۔ 10 سال کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کوئی یہاں نہیں آیا، مرنا بعد میں بیٹیوں کے حق پہلے رہ جائے، ورنہ اللہ کروٹ لینے کی جگہ نہیں دے گا قبر میں، یہ یاد رکھنا۔ بیٹیوں کو لاوارث کر کے مت جانا، کچھ بھی نہ دے سکو کم سے کم اپنی حویلی میں ایک کمرہ ضرور دے کے چلے جانا، تاکہ تیرے مرنے کے بعد بیٹیاں آئیں تو کوئی انہیں دھکا دے کے نہ نکالے، کوئی ہاتھ پکڑ کے نہ نکالے۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کو ایک کمرہ ضرور دے کے جانا۔ 10 سال کے بعد اس کے درد اٹھا باپ کے، جس نے 4 بیٹوں کو 4 میلوں کا مالک بنایا اور بیٹی کو پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ ہاسپٹل لے کے گئے، چیک اپ ہوئے، ڈاکٹر نے کہا تیرے گردے خراب ہو چکے، کڈنی سمجھتے نا گردے، کڈنی فیل ہو گئی، اگر جینا چاہتا ہے تو کڈنی پڑے گی۔ پیسے والا تھا، گھمنڈ تھا دولت میں، کہنے لگا جتنی چاہے دولت لے لے، دوسری کڈنی لا لے۔ اس نے کہا نہیں سیٹھ جی، کڈنیاں پیسوں سے نہیں پڑا کرتی۔ کہا پھر کہا کوئی تیرا اپنا دے گا تبھی تیری کڈنی۔ اس نے کہا اللہ نے 4 بیٹے دیے، ساری زندگی بیٹوں کے نام کر دی۔ بلایا بیٹوں کو، سب سے پہلے اس نے بڑے بیٹے سے کہا بیٹے میں زندگی کچھ اور جینا چاہتا ہوں، ایک کڈنی دے دے۔ اس نے کہا باجی میں اپنی کڈنی دے کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ آج باپ کو پتا چلا کہ اس نے کیا کھویا۔ 4 بیٹوں نے منع کر دیا کڈنی دینے سے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہی کڈنی دیں گے تیرے اپنا خون والے لوگ تب تو بچے گا جینا نہیں۔ جب بیٹوں نے انکار کر دیا، بڑا ناز تھا اپنی دولت پہ، کہنے لگا یار اندر لے چل، اب زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔
बेटे छोड़ के चले गए, हॉस्पिटल के अंदर गया। हॉस्पिटल में कोई भी बात होती है, बात घर तक आ जाती है। बात चलते चलते घर तक पहुंची। घर रिश्तेदार आ रहे थे खैर खबर के लिए। बात उनके जरिए बेटी के घर तक पहुंच गई, जिसके घर ये 10 साल से नहीं गया था। समझ गए बात? समझ रहे ना? वहां बात पहुंची जिस बेटी के घर ये 10 साल से नहीं गया था। बेटी को पता चला बाप जिंदगी और मौत के बीच में है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। और यार उसकी गोद में 6 माह की बच्ची थी। सीने से लगाया, जैसी सुनी हॉस्पिटल तक 150 किलोमीटर का सफर तय करके आई है। आने के बाद डॉक्टर से कहती जल्दी कर, फला नाम का मरीज जिस वार्ड में है उसके जाकर के मेरी किडनी डाल दे, मेरा गुर्दा निकाल जल्दी से उसके डाल। उसने कहा कि कौन है? का ये ना पूछ कहीं देर ना हो जाए, का नाम बता के बाद में पूछ लेना, पहले जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल। बच्ची ने अपनी किडनी दी है, गुर्दा दिया अपना। देने के बाद जब कुछ दिन के बाद बच्ची ठीक होके जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी जरा ठहर तो सही, तू जा रही है? कहा हाँ। का जाते जाते नाम तो बता के जा। उसने कहा नाम का क्या करोगे? का अगर मरीज ने पूछा कि मुझे किडनी किसने दी है तो किसका नाम बताऊंगा? का कोई जरूरत नहीं है नाम बताने की। का नहीं बेटी कम से कम पता बता के चली जा। उसने कहा फिर अगर पूछना भी है तो जल्दी कर कागज कलम दे। बच्ची ने कागज कलम लिया है, अल्लाह अकबर लिखा है। लिखने के बाद डॉक्टर को दे के कहा सुन, अगर ये नाम का मरीज बाहर जाए और पूछने लगे, पहले तो इनकार करना, अगर ना माने तो मेरा ये खत निकाल के उस मरीज के हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, कुछ दिन के बाद जब ये ठीक हुआ, रिश्तेदारी में खबर पहुंची कि सेठ जी ठीक हो गए हैं। बेटे भी गेट पे आ गए, बाकी बची दौलत भी अब्बा की मिलने वाली है। अब्बा ठीक हो गया है। बाप को पता चला, बेटे हॉस्पिटल के दरवाजे पे आए खड़े हैं। उसने कहा मना कर दो, मुझे आज किसी बेटे से नहीं मिलना है। कहने लगा मुझे उस डॉक्टर के पास लेके चलो जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। लोग पकड़ के बाहर लाए जहां डॉक्टर बैठा था। उसने कहा यार तेरा शुक्रिया है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। डॉक्टर कहने लगा शुक्रिया मेरा अदा न कर। कहा क्यों? कहा शुक्रिया उसका अदा कर जिसने तुझे जिंदगी दी है। कहा किसने जिंदगी दी है? क्या तूने इलाज नहीं किया? कहा इलाज मैंने किया है, लेकिन किडनी किसी और ने दी है। कहा वो कौन था? उसका नाम तो होगा। कहा एक बच्ची आई थी, नाम नहीं बताया है। कहा पता तो बताया होगा। कहा पता भी नहीं बताया है। यार कुछ तो बता कौन थी? उसने कहा याद है, एक खत दे के गई है। अल्लाह अकबर। का जल्दी कर। जैसे उसने वो खत निकाला, मरीज को दिया, इसने पढ़ा है। सेठ ने जैसी लकीर पहली पढ़ी है, पहली लाइन पढ़ के जमीन पर बैठ जाता है, चीख मार के रोने लगता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इसमें ऐसा क्या लिखा है? उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है, ये जिसने खत लिखा है वो मेरी बेटी है। का लिखा क्या है? का सुन, इसमें लिखा हुआ है ए मेरे बाप, एक कमरात बेटी का सलाम, एक बाप की बारगाह में कबूल हो। ए मेरे बाप मुझे पता नहीं है, 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं, आप मुझसे किस बात पे नाराज हैं? मुझसे तो कोई खता भी नहीं हुई थी। 10 साल हो गए तुम मेरी तहरीर तक नहीं आए हो। ए मेरे बाप हर साल ईद आती है, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए घर के दरवाजे पे आ जाती है। सब आसमान पे चांद देखते हैं और मैं तेरी राहें तका करती हूँ। मैं ये सोचती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार आता होगा। 10 साल गुजर गए मेरे बाप, लेकिन तुम नहीं आए हो। बाबा मुझे ये तो नहीं पता मुझसे खता क्या हुई है, मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन मेरे बाप जब मुझे पता चला है कि तुम्हें गुर्दे की जरूरत है, बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, कहती बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं आपको गुर्दा दे के जा रही हूँ। ये मेरे बाप, ये गुर्दा जो मैंने दिया है कोई एहसान नहीं किया है। आपने मुझे जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, संपत्ति न की कोई बात नहीं, लेकिन गुर्दा दे करके जा रही हूँ, कोई एहसान नहीं किया है। 18 साल तूने सीने से लगा के पाला था मेरे बाप, तेरा एहसान क्या वो कम था जो 18 साल तूने खूने जिगर पिला के पाला था। ये तो गुर्दा है, अगर मांगेगा तो हंसते हंसते जान भी दे दूंगी, लेकिन मेरे बाप आखिर मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करती हूँ, अगर तू मेरे काम से राजी हो जाए तो मैं संपत्ति नहीं मांगती, मैं दौलत नहीं मांगती, मैं जायदाद नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ अगर मेरा जनाजा उठे आके अपना कांधा लगा देना, ताकि जब तेरा कांधा लगे तो कोई ये ना कहे बदनसीब का जनाजा जा रहा है, बल्कि तुझे देख के दुनिया कहते खुशनसीब का जनाजा जा रहा है।
وہ یار بیٹی بیٹی ہوتی ہے. خدا کی قسم کبھی کبھی جو کام بیٹے نہیں کر پاتے وہ کام بیٹیاں کر جاتی ہیں. اس لیے بیٹیوں کی قدر کیا کرو, بیٹیوں کی عزت کیا کرو. تمہارے جنازے پر اگر کوئی پہرے دیتا ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے. جب تیری میت سے لے کے دفن تک دن ہو یا رات ہو اٹھتی نہیں, وہ کوئی اور نہیں تیری بیٹی ہوتی ہے. میں نے کسی بیٹی کو جنازے کے پاس سوتے نہیں دیکھا. اگر 24 گھنٹے جنازے رکھتے رہتے ہیں, بیٹیاں ایسے ہی بیٹھی رہتی ہیں. اور بیٹوں کا غم کیا, تھوڑی دیر رو لیے, سگریٹ پی, مسالہ کھایا, غم دور ہو گیا. لیکن کبھی بیٹیاں باپ کے جنازے سے نہیں اٹھتی. جانتے ہو کیوں؟ بیٹیاں جائیداد کی بھوکی نہیں ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی بھوکی ہوتی ہیں. یہ تیری میری بیٹی کا پیار ہے تو بتا پھر حسین کی بیٹی کا پیار کیسا رہا ہوگا. تو پردیس جائے تو بیٹی رلا دیتی ہے. جب میرا حسین مقتل جا رہا تھا تب بیٹی کی کتنی یاد میرے حسین کو ستا رہی ہوگی. اللہ اکبر. دل میں خیال آیا آج بیٹی کو خوب ڈٹ کے پیار کرنا ہے, سینے سے لگا کے چھوڑوں گا, کچھ دیر میں گلے پہ لگائے رکھوں گا. لیکن بیٹی نے کہا تھا باپ میں بیٹھی ہوں, صبح سے آپ نے 72 لاشیں اٹھائی ہیں, بازو تھک چکے ہیں آپ کے. ابا مہربانی کریں مجھے گود میں نہ اٹھائیں, بلکہ ایسے جھک جائیں جیسے نمازی رکوع کیا کرتا ہے. میرے حسین نے اتنا سنا, گردن جھکی حسین کی, رکوع میں آئے, بیٹی نے یوں باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا, ماتھا چوما. حسین چپ, دانا رخسار چوما. حسین چپ, بایاں رخسار چوما. حسین چپ, بیٹی نے لب چومے. حسین چپ, مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہیں, مگر جب بیٹی نے گلا چوما پھر بھی حسین چپ رہے. جب سکینہ نے اپنے باپ کا سینہ چوما پھر حسین برداشت نہ کر سکے. فرمانے لگے سکینہ بیٹی آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی ابا مجھے معلوم ہے آپ کربلا میں اکیلے, نہ چچا ہے نہ دادا ہے, آج کوئی نہیں ہے سوال کرنے والا. فرماتی بابا میں نے آپ کا ماتھا چوما, میرا بوسہ نہیں تھا. کا پھر کا نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا. میں نے آپ کے دانے رخسار کو چوما, وہ بھی میرا بوسہ نہیں. کا پھر کا بابا علی کا بوسہ تھا. میں نے بائیں رخسار کو چوما, ماں فاطمہ کا بوسہ تھا. میں نے آپ کے لبوں کو چوما, چاچا حسن کا بوسہ تھا. میں نے آپ کے گلے کو چوما, بابا وہ میرا بوسہ تھا. فرمانے لگے بیٹی سینہ کیوں چوما؟ کہنے لگی بابا نہ پوچھ, برداشت نہ کر سکو گے. حسین فرماتے بیٹی بتانا سینہ کیوں چوما؟ کہنے لگی بابا میں نے کہا برداشت نہیں ہوگا, مت پوچھئے. فرمانے لگے بیٹی بتانا کیوں چوما سینہ؟ فرمانے لگی بابا اگر برداشت کر سکتے ہو تو سنو, میں نے جو ماتھا چوما مصطفیٰ کا بوسہ تھا. دایاں رخسار بابا علی کا بوسہ تھا. بایاں رخسار ماں فاطمہ کا بوسہ تھا. لب چاچا حسن کا بوسہ تھا. گردن میرا بوسہ تھا. اور جو سینہ چوما ہے وہ کسی اور کا بوسہ نہیں, آپ کی وہ سغرا جو مدینے میں رہ گئی اس بیٹی کا بوسہ.
حسین فرمانے لگے بیٹی اس کی یاد کیسے آ گئی؟ فرمانے لگی بابا آپ اور چچا رات باتیں کر رہے تھے، تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی، میرے خواب میں مدینے والی سغرا آئی تھی۔ اس نے کہا تھا سکینہ شام کا وقت قریب ہوگا، بابا جب سوار ہو کے جائیں گے اس وقت کوئی نہیں ہوگا، سب کے بدلے کا پیار بھی کرنا ہے تجھے اور میرے بدلے کا پیار بھی کرنا ہے۔ کہا میرے بدلے کا پیار کرے تو میرے باپ کا سینہ چھوڑ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا شہادت کے بعد اس سینے پر میرے باپ کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ فرمانے لگے بابا یہ جو میں نے بوس کر لیا ہے یہ میرا نہیں، یہ حضرت سغرا کا بوسہ ہے۔ حسین نے بیٹی کا ماتھا چوما، سوار ہوئے گھوڑے پہ، حضرت سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کیا۔ صابر باپ کی صابرہ بیٹی حضرت سکینہ سیدہ زینب کی گود میں آئی۔ جب آپ جانے لگے آواز دے کے کہنے لگی ابا ایک سوال باقی رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کون سا سوال؟ فرمانے لگی صبح سے سن رہی ہوں سب یہ کہہ رہے ہیں آج سکینہ یتیم ہو جائے گی، یہ اور بتا دیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے حسین نے فرمایا بیٹی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا یتیم کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کے میرے حسین سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیموں سے باہر نکلے۔ آخری بار دل نے کہا حسین ایک بار نانا کے مدینے کی طرف تو دیکھ۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے آخری بار سمجھ کے مدینہ شریف کی طرف رخ کیا نا تو آپ کو سوار نظر آیا۔ آدمی جب پردیس میں ہوتا ہے نا تو اپنے دیش کا ہر آدمی اچھا لگتا ہے، اپنے دیش کے اچھے لگتے ہیں، اور پھر جب ستم کے بیچ گھرا ہوا آدمی اس وقت اپنوں کی کتنی یاد آتی ہے، کتنی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے خیال آیا لگتا ہے آج میرے مدینے سے کوئی آ رہا ہوگا، رک کے انتظار کرنا چاہیے۔ آپ رکے، سوار قریب آیا، اس نے آنے کے بعد جانتے ہو سوار میں آنے کے بعد سواری سے پیر اتارے نیچے، ہاتھ میں 2 کٹوریاں تھیں، کبھی مقتل کی طرف جاتا کبھی خیمے کی طرف جاتا، کبھی مقتل جاتا کبھی خیمہ جاتا۔ آپ فرمانے لگے مسافر کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اپنے پیر حسین کو ڈھونڈ رہا۔ کہا کیا کام ہے؟ آیا کہاں سے؟ کہا اپنے پیر کے مدینے سے آیا۔ فرمانے لگے مدینہ کیسا ہے؟ اس نے کہا مدینہ تو ٹھیک ہے۔ کہا پھر پتا حسین کی بیٹی بھی تھی وہ کیسی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹیوں کے حال غیروں کو نہیں دیے جاتے۔ اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اس نے حسین سے کہا بیٹیوں کے حال غیروں کو نہیں بتائے جاتے۔ فرمانے لگے جس حسین کو ڈھونڈ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہوں۔ اس نے کہا آپ حسین ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کی بیٹی نے کچھ نشانیاں بھی بتائی۔ اس نے جیب سے ایک لکھا ہوا ٹکڑا نکالا، اس میں لکھا تھا سب سے پہلے کہ میرے بابا کے کپڑے سفید ہوں گے۔ کہا آپ سے پہلی نشانی تو نہیں ملی تھی، آپ کے کپڑے تو سفید نہیں ہیں، آپ کے کپڑے تو سرخ ہیں۔ میرے حسین نے فرمایا صحیح کہا، یہ میرے کپڑے سرخ ہیں۔ فرماتے یہ رنگ نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے وہاں لائے جہاں اصغر کی قبر بنائی تھی۔ فرمایا جانتا یہ کون ہے اس قبر میں؟ آنکھ میں آنسو آ کے کہنے لگے اتنی چھوٹی قبر اس میدان میں؟ فرمانے لگے یہ میرے اصغر کی قبر ہے۔ وہ فرمایا یہ جو رنگ ہے یہ کپڑے کا نہیں میرے اصغر کا خون ہے۔ کہ جب تیر لگا تھا میری گود میں تھا، اور کہا جب خون بہا میں نے زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین نے کہا تھا حسین ڈال مت دینا ورنہ قیامت تک ہریالی نہیں اگے گی۔ میں نے اچھالنا چاہا، آسمان نے کہا نہ حسین
یہ اصغر کا خون ہے، اچھالنا مت ورنہ قیامت تک پانی نہیں گرنے دیں گے۔ کہا بیٹے کا خون تھا، کہاں ڈالتا؟ میں نے کپڑوں پہ لگا لیا تھا۔ کہنے لگے دوسری نشانی بتا۔ توجہ ہے نا؟ یہ تو نہیں ہے ابھی۔ میں نے کہا تھا کل تھوڑا وقت بھی زیادہ تھا، آج کچھ وقت زیادہ ہونے لگا، ذرا کہہ دیں یا حسین۔ سلامت رکھ کے جو بھائی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، جانا ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کی برکت تھی۔ پوری محفل میں کھڑے ہو کے حسین کا ذکر، بیٹھ کے حسین کا ذکر سنا تھا، میں نے تیرے دودھ کی برکت سے کھڑے ہو کے پورا حسین کا ذکر سنا۔ اللہ سلامت رکھ کے جو دور سے آئے ہیں، اللہ اکبر فرمانے لگے کہ ایک نشانی تو یہ ہے، فرمایا دوسری نشانی بتا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے لکھا ہے میرے باپ کے کچھ بال سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، اور آپ کے تو سارے بال کالے ہیں۔ آپ ہاتھ پکڑ کے حضرت علی اکبر کی لاش پہ لائے، فرمانے لگے جانتا یہ کون ہے؟ دیکھ کے کہنے لگا دیکھ کے لگتا ہے کوئی جنت کا پھول لیٹا ہے۔ فرمانے لگے یہ میرا اکبر ہے، اس کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ حسین فرمانے لگے جب یہ میدان میں آیا تھا نا تو میرے کچھ بال کالے تھے، لیکن جب میں اس کی لاش اٹھا کے لایا میرے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ کہنے لگے تیسری نشانی بتا۔ اس نے کہا میرے باپ کی بیٹی نے لکھا ہے جب میرے باپ چلتے ہیں نا تو شیر خدا لگتے ہیں، لیکن آپ تو چلنے میں بھی لڑکھڑا رہے ہیں۔ فرمانے لگے تجھے کیا پتا، جس کی کمر کا زور عباس چلا گیا پھر وہ چلنے میں قدم لڑکھڑا ہی جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سننا پیارے، فرماتے میں ہی حسین ہوں۔ جلدی جلدی اس نے گٹری کھولی، بہت ساری چیزیں تھی، ایک خط کا ٹکڑا بھی تھا، اس میں لکھا تھا بابا میں آپ کی زہرا ہوں، میرا سلام قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں تحفے کے طور پہ حضرت زہرا نے بھیجی تھی۔ خط تھا، اس میں جو جملہ تھا نا جس نے سب کے کلیجے سے جوڑ دیے تھے، اس میں لکھا تھا اکبر نے کہا تھا بہن تجھے لینے آؤں گا، اب بتاؤ نا اکبر کب آئیں گے؟ جب یہ لائن پڑی میرے حسین خط لے کر کے اکبر کی لاش کے پاس گئے، کہا اکبر پتا ہے تیری زہرا کا خط آیا ہے۔ 3 مرتبہ اکبر کی لاش اٹھی، کہا ابا اجازت دے ابھی اکبر جائے گا تیری زہرا کو مدینے چلا سکتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ المختصر کہنے لگے پردیسی اب میرا پیغام میری بیٹی کے پاس لے جا، جو دیکھا ہے جا کے بتا۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین مقتل میں آئے، بہت تیزی کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کہا سر دو یا ہاتھ دو، فرمانے لگے نہیں مانتے تو پھر میدان میں آؤ۔ پھر علی کے بیٹے نے تلوار نکالی، اور جو چلی تلوار آقا حسین کہتے تھے آؤ دیکھو 3 دن کے پیاسے کی شجاعت، جدھر رخ کر دیتے تھے گردن کاجر مولی کی طرح کٹ لگی تھی، جس نے صبح سے 72 لاشیں اٹھائی تھی، 3 دن کا جو پیاسا تھا، جس نے اپنوں کا خون دیکھا، تلوار چلی تو آپ نے 68 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا تھا۔ ایک جھٹکے میں 68 یزیدی کلیجے پھٹ گئے، صفے کی صفے پلٹی، شور ہو گیا روکو تلوار ورنہ تاریخ سے یزیدیت کا نام مٹ جائے گا۔ مگر جانتے ہو ایک نے کہا پتا ہے جب 18 سال کے علی کے پوتے کی تلوار نہ رکی تو علی کے بیٹے کی تلوار کون روک سکتا ہے؟ کہا پھر انہیں کہا بس ایسے نہیں چھوڑے یا علی۔ سنو، کہا پھر کہا ان کی ایک کمزوری ہے،
کہا کون سی؟ کہا یہ نماز کے بڑے پابند ہے، یہ نماز کے بڑے پابند ہے۔ کہا پھر؟ کہا ایک بندہ بھیجو، اس سے کہو وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے اذان پڑھے۔ ایک یزیدی گیا، اس نے پیچھے سے جا کے کان میں انگلی ڈالی، اذان شروع کر دی۔ جیسی آواز آئی اذان کی، تلوار رک گئی۔ بس تلوار کا رکنا تھا، موقع ملا، اعلان ہوا جلدی جلدی تیروں کی بارش کر دو، اس سے پہلے کہ اذان مکمل ہو علی کے بیٹے کو شہید کرو۔ اللہ اکبر، تیر بھی چلے، تلواریں بھی چلی۔ جب آپ زخمی ہوئے، سواری سے نیچے آئے، اللہ اکبر، جانتے ہو جب سواری سے نیچے آئے، آپ نیچے جیسی سواری سے آئے ہیں، خیمے سے حسین کی سکینہ دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، نیچے آئے، آپ نے جیسی نیچے اپنا قدم رکھا، حسین کی سکینہ آ گئی، باپ کی گود میں بیٹھی۔ اللہ اکبر، کبھی دوپٹے سے ماتھا کا خون صاف کر رہی ہے، کبھی گردن کا خون صاف کر رہی ہے۔ یزید نے کہا تھا عمرو بن سعد سے کہ تجھے کربلا میں حسین پہ ترس نہیں آیا؟ ایک بار بھی ترس نہیں آیا؟ اس نے مزے لینے کے لیے سوال کیا تھا، رحم یا ہمدردی میں نہیں۔ اس نے کہا بتا، اس پوری جنگ میں کیا کوئی موقع ایسا بھی آیا جو تجھے حسین پہ رحم آیا ہو؟ اس نے کہا ہاں، ایک بار تو مجھے بھی رونا آیا جب حسین سواری سے نیچے آیا، گود میں بیٹی آ کے بیٹھی، کعب کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا، بیٹی خون بھی صاف کرتی جاتی تھی، روتی بھی جاتی تھی۔ کہتا جب میں ان کے قریب تھا، بیٹی گلے میں ہاتھ ڈال کے باپ کا خون صاف کر رہی تھی۔ حسین نے کہا خبردار، وہ ظالم چہرہ پھیر دیکھنا نہیں، میں اپنی پردے والی بیٹی سکینہ سے مل رہا ہوں۔ انہوں نے آخری وقت بھی پردے کو اتنا اہمیت دی، انہوں نے کہا چہرہ پھیر کا، میں نے پھیر تو لیا، لیکن میں پھر بھی دیکھ رہا تھا ترچھی نگاہ سے۔ آپ کہنے لگے، انہوں نے آواز دی، سیدہ زینب آئی، اور جب وہ حضرت سکینہ کو لے جانا چاہتی تھی تو وہ ایک ہاتھ چھٹاتی تھی، سکینہ دوسرا ڈال لیتی تھی۔ اس ہاتھ کو چھٹایا جاتا تھا کہ اس ہاتھ کو ڈال لیتی تھی۔ وہ کہتا اس وقت میں بھی رو رہا تھا، اللہ اکبر، یہ درد تھا خدا کی قسم۔ جب حضرت سکینہ خیمے میں گئی ہیں، حسین سجدے میں گئے ہیں، پہلے 10 یزیدی آئے گردن کاٹنے کے لیے، ہمت نہ ہوئی، پھر 4 آئے، ان کے بھی بس کی نہ تھا۔ آخر میں کتا تغیلہ آیا جس پہ نشان تھے چتکبرا، اس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا۔ خدا کی قسم، جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میرے حسین کی زبان پہ جملے تھے، اے اللہ میں تو راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ جب آپ اتنا کہہ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، اس کی جرت پر علی شہر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔